آج ہم اپنے معاشرے پر نظر مارے، سود کی دکانیں عروج پر ہے، رشوت کی دکانیں عروج پر ہے، رشوت عام ہے، ایک چھوٹا موٹا کاغذ بھی رشوت کے بغیر پاس نہیں ہوتا ہے۔ ایک مظلوم باپ ہوتا ہے، ایک بیٹی کا باپ ہوتا ہے، ایک مزدور طبقے سے جڑا ہوا بندہ ہوتا ہے، وہ رشوت دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے اگر میں رشوت نہ دوں، اگر میں پیسہ نہ دوں، میرا یہ سارا سسٹم ختم ہو جائے گا۔ اور رشوت لینے والے جو بڑے بڑے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو بڑے بڑے آفسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں ہم بتا دینا چاہتے ہیں یہ ظلم زیادہ دیر نہیں رہتا ہے۔ یہ ظلم کی کوئی الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ ظلم جو ہوگا اندھیریوں کی شکل میں ہوگا۔ آج تم ایک مظلوم سے، ایک مزدور سے اس کا خون لے لو گے، اس کا خون چوسو گے، یاد رکھنا کل قیامت کے دن جب آفتاب بالکل نزدیک ہوگا، آفتاب 2.5 گز کے اوپر ہوگا، اس ٹائم سارے پسینے سے شرابور ہوں گے۔ اس ٹائم کیا کیفیت ہوگی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سمجھایا، حفاتن عراتن غرلا، انسان ننگے پاؤں ننگے بدن اللہ کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ اور قرآن نے کہا آپ دیکھو گے انسان کو وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، انسان مدہوش ہوں گے، نشے میں ہوں گے، وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، لیکن یہ نشہ کوئی نہیں ہوگا، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد۔ آج انہوں نے اپنے آنکھوں سے اللہ کا عذاب سامنے دیکھا ہوگا، جب ایک اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، او مجرموں آج تم میرے ایمان والے بندوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہو۔ دنیا میں سارا کچھ چل رہا تھا، دنیا میں منافق بھی وہی تھا، رشوت خور بھی وہی تھا، سود خور بھی وہی تھا، سارے ایک مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن آج یہ الیوم یوم، آج یہ جو دن ہے لا تظلم، آج کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، آج ہر انسان کو الگ کر دیا جائے گا۔ میرے ایمانی ساتھیوں، جب تک کہ رشوت کے بازار چلتے رہیں گے، جب تک کہ سود کے بازار چلتے رہیں گے، اللہ کی طرف سے عذاب بھی آتے رہیں گے، کیونکہ سودی کاروبار کے متعلق قرآن نے کہا الذین یاکلون الربا، الذین یاکلون الربا، جو سود کھاتے ہیں، قرآن خود ان سے اعلان جنگ کرتا ہے، یعنی جو سود کھاتا ہے دنیا میں سود کھا کر جاتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روز محشر میں کھڑا کریں گے اور اس کو بتائیں گے تو کھڑا ہو جا اور میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جا۔ جو بھی سود دنیا میں کھائے گا، چاہے وہ کسی اعتبار سے بھی ہو، کسی لائن سے ہو، اس کو کل اللہ کے ساتھ جنگ کرنی پڑے گی۔ لہٰذا میرے ایمانی ساتھیوں، سود دینے سے پہلے، سود کی مدد کرنے سے پہلے، سود کو لکھنے سے پہلے، سود کا حوالہ دینے سے پہلے، سودی کاروبار کا معاون بننے سے پہلے یہ سوچ لینا مجھے کل اللہ سے جنگ کرنی ہے۔ اور جو کل جنگ مول لے، جس کی جنگ ہو جائے ان کے ساتھ، خدا کی قسم نامراد ہے کہ اگر وہاں اللہ کی رحمت نہ ہو، اگر اللہ کا سایہ نہ ہو، اللہ کے عرش کا سایہ نہ ہو، انسان وہاں بیکار ہے، انسان کو کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی، کوئی وہاں بچانے والا نہیں ہوگا اللہ کے علاوہ۔ لہٰذا اگر ہمیں ان مصائب سے بچنا ہے، کتنا ٹائم ہو گیا بارشیں نہیں گرتی ہے، کوئی کچھ پیش کرتا ہے، اپنی ریسرچ پیش کرتے ہیں، لیکن میں قرآن کی ریسرچ پیش کرتا ہوں۔ میرے ایمانی ساتھیوں، جب تک یہ سودی کاروبار ہوتے رہیں گے، زکوٰۃ میں گڑبڑ ہوتا رہے گا، اس زمین کے اوپر کوئی بارش نہیں گری۔ آج ہم نے سودی کاروبار کو اتنا عام کیا ہے، ایک جو عام بندہ ہے، ایک ریڈی والے سے لے کر بڑے ہول سیلر تک، کوئی سودی کاروبار سے بچ ہی نہیں پاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں دنیا بس چکی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ہمارے دل کے اندر دنیا کی محبت آ چکی ہے۔ قرآن نے کہا وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، انسان کو ہلاک ہونے کے لیے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر دنیا بس چکی ہے، دھوکہ عام ہو چکا ہے۔ رشوت، جو ایک عام ملازم ہے جس کی تنخواہ 60,000 ہے، 70,000 ہے، 80,000 ہے، وہ 100 روپے کے پیچھے اپنے آپ کو ذلیل کرواتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا میرے جوانوں، میرے ایمانی ساتھیوں، دنیا میں مزدوری تم برداشت کرنا، پتھر اٹھانا برداشت کرنا، پتھروں کے ساتھ تم مزدوری کرنا برداشت کرنا، لیکن اپنے گھر کے اندر سود کا ایک پیسہ بھی نہیں دے۔
کیونکہ سود کا جو سب سے ادنا درجہ یہ کہا گیا ہے کہ کوئی آدمی اپنی والدہ کے ساتھ بدکاری کرے، سود کا یہ مقام ہے۔ اور جب تک ہم اس ٹائم اور خصوصاً اگر اس ملک ہندوستان میں رشوت پر کنٹرول لگا دیا جائے، سودی کاروبار پر کنٹرول لگا دیا جائے، اور زکوٰۃ کے لیے ایمان والوں کو زکوٰۃ کی ترغیب دی جائے، اور صرف یہ ہے کہ اس ہندوستان میں کوئی آدمی غریب نہیں رہے۔ لیکن آج بڑے بڑے دھندے ہوتے ہیں، 100 روپے کی رشوت، 200 روپے کی رشوت تو ہمیں چھوٹا لگتا ہے، لیکن جو جتنا بڑا ہوتا ہے وہ اتنی بڑی رشوت بھی لیتا ہے۔ کیا جواب دو گے کل اللہ کے سامنے؟